بھارتی آرمی چیف کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے کو آرمی کا کوئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بڑکیں لگائی ہیں اور کہا ہے کہ آپریشن سندور کا دوسرا حصہ باقی ہے، پہلے ہم تیار نہیں تھے، اب ہم بڑے تیار ہیں. یہ بالکل ویسے یہ جھوٹ ہے جس طرح کا بھارتی ایئر چیف نے جھوٹ دوبارہ سے بولا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس نے پاکستان کے 5 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ گرا دیے ہیں. اچھا، اب معاملہ یہ ہے جی کہ دونوں ہی ظاہر جھوٹ بول رہے ہیں اپنی فورسز کو. اتنی بڑی جو ایک جھوٹ کا ایک پرائیڈ ان کے اندر ڈالا ہوا تھا پاکستان کے حوالے سے، وہ سمیش ہو گیا، کرچی کرچی ہو گیا. تو وہ اپنی افواج کو چیف جو ہے، وہ دونوں چیف جو ہیں وہ یہ جھوٹ بول کے ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے حقیقت نہیں بدلتی. اور جہاں تک یہ کہنا ہے بھارتی آرمی چیف کا کہ پاکستان پر دوبارہ کوئی حساب چکائیں گے یا حملہ کریں گے، تو کس نے روکا ہے؟ پہلے بھی آئے تھے، جواب مل گیا تھا اس دفعہ. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ اگر آپ کریں گے تو پہلے سے زیادہ جواب ملے گا. تو اگین میرا خیال ہے اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ لوکل آڈینس سے گفتگو ہو رہی تھی. باہر تو دنیا میں کوئی سنجیدہ لیتا ہی نہیں اس کو. دیکھیے، ڈاکٹر وکٹر گاؤ نہ وہ بھارتی ہیں نہ وہ پاکستانی ہیں، وہ ایک چائنیز اسکالر ہیں. ڈاکٹر وکٹر گاؤ دنیا بھر کے فورمز پر انکلوڈنگ میڈیا پلیٹ فارمز وہ چائنیز اسٹیٹ کی ترجمانی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک طرح سے کمیونسٹ پارٹی کی پالیسی ہوتا ہے اور اپرووڈ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ بہت ہائیسٹ لیول پہ چائنا کی جو فیکٹس ہیں اور فیلنگز ہیں اور پالیسی ہے وہ اس کو نریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا ان آفیشیل چینل ہے. تو ڈاکٹر وکٹر گاؤ جو ہے وہ ایک نہیں، یعنی کئی انٹرویوز میں، تقاریب میں اس بات کو دہرا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں. اور یہ ان کا یعنی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس میں انڈیا پاکستان کی وار کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی طرف سے انڈیا کو اتنا بڑا ہٹ ہوا ہے، یعنی پاکستان نے جس طرح سے انڈیا کو ہٹ کیا ہے اور جتنا وہ آگے جا چکا ہے ٹیکنالوجی میں، انڈیا کو اس صدمے سے سنبھلنے کے لیے اور پاکستان کے برابر جہاں وہ آج ہے پہنچنے کے لیے 10 سال چاہیے. یہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا بیان ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں اور لڑنے کی صلاحیتیں ہیں، بھارت اگر آج وہ ایکوائر کرنے کی کوشش کرے تو اس کو 10 سال چاہیے اس ہٹ کے بعد جو اس کو مل گئی ہے. لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ 10 سال بعد جب وہاں پہنچیں گے تو پاکستان اور آگے جا چکا ہوگا. یہ ڈاکٹر وکٹر گاؤ کے الفاظ ہیں. یہ وہی ڈاکٹر وکٹر گاؤ ہیں جنہوں نے بھارتی ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے بھی بھارتی اینکرز نے ان سے بدتمیزی بھی کی، لیکن اس کے شو میں بیٹھ کے ڈاکٹر وکٹر گاؤ یہ کہہ چکے ہیں کہ کلیئرلی دو ممالک کی جنگ ہوئی. یہ ان کے الفاظ ہیں، 2 ممالک میں جنگ ہوئی اور کلیئرلی اس میں سے ایک جیتا ہارا، اور جو ہارا وہ پاکستان نہیں تھا. یہ ان کا بھارتی یعنی مین ٹی وی نیٹ ورک پہ شو میں بیٹھ کے ان کا بیان ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ دوسری طرف ہے. دنیا میں 2 ہی طاقتیں ہیں نا جی اس وقت، ایک چائنا ہے، دوسری امریکہ ہے. امریکہ کا صدر ہے وہ کہہ چکا ہے، آن ریکارڈ کہہ چکا ہے کہ 6 جہاز گر گئے، وہ کبھی 7 تک بھی پہنچ چکا ہے، یعنی پہنچ جاتے ہیں امریکی صدر. 50 کے لگ بھگ وہ بیانات دے چکے ہیں امریکی صدر، وہ کریڈٹ لے چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ انہوں نے بند کروائی ہے. اور جب بھی انہوں نے ذکر کیا انہوں نے یہ بتایا کہ بھارت کی تو کٹ لگ رہی تھی. تو جو 2 دنیا کے بڑی طاقتیں ہیں، ایک چائنا دوسری امریکہ، دونوں گواہی دے رہے ہیں. تو پاکستان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا کہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے، میں تو 2 بڑی طاقتوں کی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد اگر بھارتی آرمی چیف یا بھارتی ایئر چیف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم سن کے ہنس سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، اور یہ توقع کر سکتے ہیں، امید لگانی چاہیے کہ وہ آئندہ پاکستان پر حملے جیسی کوئی بھی حماقت نہ کریں. علی امین گنڈا پور کا علیمہ خان کے خلاف بیان دینا، اور وہ بیان بھی اس طرح سے کہ مطلب باقاعدہ ریکارڈ کے اوپر سب کے سامنے گویا ہے گواہی پوری کی پوری علیمہ خان کے خلاف دے دی، جس میں الزامات عجیب و غریب لگا دیے. تو یہ ایک یقیناً ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بہت ہی عجیب اور بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے کہ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کی ایک صوبے میں باقاعدہ حکومت ہے، ماضی میں وہ وفاق اور پنجاب اور پختونخوا 3 حکومتیں اس کے پاس تھیں، اور اتنے بڑی پارٹی جس کی اتنی بڑی ترجمانی رہی ہو پارلیمنٹ میں، اس طرح کی جو پارٹی ہے اس کے اس لیول پہ کہ اس کے صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر کی بہن پر
یعنی ایک الزامات کی بارش کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ ریکارڈ پہ کر دیتا ہے. اور بہن بھی وہ ہے جو ایسا نہیں ہے کہ وہ لیڈر سے علیحدہ ہو چکی ہے یا اس نے لیڈر سے علیحدہ ہو کے اپنی کو نئی پارٹی بنا لی ہے، یا اس نے جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے پیپلز پارٹی، جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کی علیحدہ ہو گئی تھی، مرتضیٰ بھٹو نے علیحدہ بنا لی تھی، وہ آج تک ایک علیحدہ گروپ ہے. تو یہاں پی ٹی آئی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک. ایک ہی یہ پارٹی کا ان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، پارٹی کے لیڈر کا نام ہی لیتے ہیں. تو اس کے بعد اس طرح کی بالکل یہ ایک انوکھا واقعہ ہے، اور یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کا ورکر ہو یا باقی پارٹی ہو، جب اعلیٰ ترین سطح پر اس طرح کی الزام تراشیاں، اچھا علیمہ خان صاحب نے ظاہر ہے کہ اس کے جواب دیے، وہ علیحدہ ایک معاملہ ہے. تو یہ جو اس طرح کے آپس میں ہی گولہ بارود جو ہے وہ آپس میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین سطح پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں دلچسپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پارٹی لیڈر جو ہے بانی تحریک انصاف، وہ اب ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ حکم جاری کر دیا ہو کہ علی امین گنڈا پور کو اب اس کے خلاف نو کانفیڈنس پیش کی جائے. پارٹی کو ایسا کوئی حکم جاری نہیں ہوا. دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں بھی کوئی جاری نہیں ہوا کہ اب آپ کا کوئی پارٹی معاملہ سے تعلق نہیں ہے، تو وہ بھی خاموشی ہے. تو اس کا امپیکٹ یہ ہے، ظاہر ہے کہ پارٹی جو ایک تو لیڈرشپ وہ ہے جو پارلیمنٹ میں ہے، دوسری وہ ہے جو بہرحال کسی نہ کس طرح پریولیجڈ ہے، لیکن عام جو لوگ ہیں یا عام ورکر ہیں وہ جب اس لڑائی کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ باقی کس طرح کی جو احتجاج، جو تحریک، جو پی ٹی آئی کا مزاج ہے، وہ رفتہ 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 اس کا، یعنی ایک آپ یوں کہیے کہ وہ اس کی روح نکلتی جائے گی. جب وہ اس طرح کی پارٹی کی اوپر کی لیڈرشپ میں جب لڑائیاں اور اس طرح کے الزامات دیکھیں گے تو وہ اس کی روح نکل جائے گی. اور دوسری بات جو ہے وہ خود پارٹی لیڈر پر بھی اس سوال اٹھتے ہیں کہ وہ جو ٹیم اکٹھا کرنا ہے، کہ ٹیم کیسے اکٹھی کی جاتی ہے، وہ اس پر سیاسی ٹیم، یعنی کرکٹ تو ایک ماضی کی بات ہے، لیکن سیاسی ٹیم اور پارٹی کی جو ٹیم ہے وہ نہیں سنبھال پا رہے. کوئی وہاں ڈسپلن نہیں ہے، کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے، کوئی وہاں والی وارث ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ کس کی بات پر یقین کیا جائے، کس کی بات پہ نہ یقین کیا جائے. تو نتیجہ یہ ہے کہ یعنی ماضی کے بھی جو پی ٹی آئی کے رہنما رہے ہوئے ہیں، جو حکومت کا حصہ تھے، وہ مثال کے طور پہ چودھری فواد، جس طرح سے ان کے خیالات ہیں سلمان اکرم راجہ کے بارے میں، اور دوسری طرف سے جو ان کے خیالات ہیں وہ بہت سی لیڈرشپ کے بارے میں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو یہ اوور آل یعنی یہ ثبوت ہے پارٹی کا یہ انتشار اور اعلیٰ ترین سطح پہ اس طرح کی الزام تراشی، یہ ثبوت ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی اچھی ٹیم نہیں بنائی. یعنی یہ ماضی میں بڑی بڑی سختیاں آئی ہیں، مسلم لیگ نون پہ بہت آئی ہیں، پیپلز پارٹی پہ بہت آئی ہیں. ان کی دونوں جماعتوں میں آپ دیکھ لیجئے، ان کی جو پارٹی کی جو اعلیٰ ترین قیادت تھی اور اعلیٰ ترین ان کے جو، وہاں پہ کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں آیا سخت ترین دور میں بھی. یقیناً بینظیر بھٹو صاحبہ اور مرتضیٰ بھٹو کے درمیان ضرور ایک علیحدہ گروپ بنا تھا، لیکن وہ پارٹی مین بینظیر کی ہی رہی. تو اور پیپلز پارٹی میں جو گروپ بنا تھا، بائی دا وے، یہ ایک ریکارڈ پہ تھا، اوپن تھا. وہ پھر یہ نہیں تھا کہ ایک ہی پارٹی میں تھا اور وہ منافقت ہو رہی تھی، یہ نہیں تھا. تو چلیے، بہرحال میرا خیال ہے کہ ہم سب کو یہی دیکھنا چاہیے کہ بانی جو پی ٹی آئی ہیں، یہ ٹیم بنانے کی مہارت آخر انہیں، سیاسی ٹیم بنانے کی انہیں مہارت آخر کب حاصل ہو.